اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا چونکہ آغاز ہونے والا ہے، اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جہاں پر اس میں نیکیوں کے متعلق احادیث موجود ہیں کہ اس میں ایک نیکی کا جو اجر ہے 70 گنا تک اللہ رب ذوالجلال بڑھا دیتا ہے، وہیں پر یہ ماہ مقدس اس میں ہماری عظیم ترین رہنما کتاب، آسمانی کتاب، قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کا نزول ہوا، قرآن حکیم جو کہ برہان ہے، فرقان ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں رستہ دکھاتی ہے، اس کا نزول اس پاک مہینے میں ہوا۔ پھر اس مہینے میں بابرکت راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات کو رکھا گیا۔ پچھلی امتوں کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ عبادات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو یہ ایک اعزاز عطا فرما دیا کہ تم رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں اگر جاگ کر تم اس رات کو پالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلی امتوں سے زیادہ انہیں ثواب کا اجر عطا فرما دے گا۔ پھر یہ ماہ مقدس اس میں جو نوافل ہیں ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرائض کا اجر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے اور اسے متقی اور پرہیزگاروں کی فہرست میں شمار بھی فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وعیدیں سنائی ہیں، فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی تیاری نہیں کر سکا اور اسے پا کر اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے علاوہ بھی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ تربیت فرمائی تھی تو آپ دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان اور شعبان کو بابرکت بنا، و بلغنا رمضان اور ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ یعنی رجب المرجب میں بھی رمضان المبارک کی دعائیں، شعبان المعظم میں بھی رمضان المبارک کی دعائیں، بلکہ صحابہ و تابعین کا معمول تو یہ تھا 6 مہینے تک وہ رمضان شریف کے بعد دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ جو عبادات ہم نے رمضان شریف میں کی انہیں قبول فرما لے۔ اور 6 مہینے جو ہے صحابہ و تابعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اس کی آمد کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ لوگ بڑے خوش بخت ہیں جنہیں یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے، اور ہم نے زندگیاں غفلتوں میں کہتا ہوں گزار دی ہیں، ہم نے دین نہیں سیکھا۔ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے کتنا دین سیکھا۔ آج مجھے 44 سال کا میرا دوست ہے، اس نے مجھے مسئلہ بھیجا اور نیچے لکھتا ہے از ہی رائٹ۔ میں نے اس کو میں نے کہا اچھا کل کوئی قادیانی اگر آپ کو کوئی چیز بتائے گا تو آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے کہ یار ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ درست کہہ رہا ہے۔ آپ نے یہ آدھی عمر جو گزار دی ہے دین سیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بولنے والا بندہ غیر مقلد ہے، مقلد ہے، اہل حدیث ہے، فقہ حملی سے تعلق رکھتا ہے، آپ ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا رہیں گے۔ وہ کسی نے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ثابت ہی نہیں ہیں، تو مجھ سے میں کہا 44 سال ہو گیا آپ کو نہیں پتا ابھی تک۔ تو ہمیں
یہ نہیں کہ علماء کرام کے پاس جا کر ہی سیکھنا ہوگا، علماء کرام بالکل آپ کو سکھائیں گے، لیکن وہ ایسے پیچیدہ مسائل ہوں گے، لیکن جو اسلام کی بنیادی اقدار ہیں، بنیادی قدریں ہیں، وہ آپ ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگی۔ آپ کو انگریز کے بارے میں معلومات ہے، سیاست کے بارے میں معلومات ہے، ہر چیز کی معلومات ہے، اگر نہیں ہے تو وہ دین مصطفیٰ کی معلومات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کی سند دیتا ہے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، اس کو آپ سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ پرسکون ہو جائیں اور بروز محشر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیت کی درستگی کے حوالے سے سن لیں کہ ہم سب کی یہ نیت ہو کہ ہم نے خالص اللہ وحدہ لم یزل کے لیے روزہ رکھنا ہے، کوئی ریاکاری ہم نے اس میں نہیں کرنی۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کی خاطر روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ریاکاری کیا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اپنی جتنی کوئی شخص عبادات کرتا ہے، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، اللہ آپ کی عبادات کا بھوکا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسے نہیں ضرورت کہ فلانے حضرت صاحب بہت زیادہ عبادات کریں گے تو پتہ نہیں میری عظمتوں میں کوئی بڑھوتری ہو جائے گی۔ وہ وحدہ لم یزل ہے، اس کی شان وراء الورا ہے۔ آپ کے جتنے سجدے ہوں گے وہ آپ کی زندگی کو سنواریں گے، آپ کی آخرت کو سنواریں گے۔ اس لیے کوئی احسان چڑھانے کی خاطر یہ مت کہے میں اتنی دفعہ قرآن پاک کو میں نے مکمل کیا ہے، اتنے میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے، اتنے میں نے نوافل پڑھے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ کوئی شخص ایک سجدہ بھی اچھی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ عبادات کرنے والے ایک طرف، لیکن ایک پیاسے کتے کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا تو اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ بھولے ہوئے کو رستہ دکھایا، اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹایا، اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ تو جنت ہے بڑی سستی، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت یہ ہے کہ آپ کو علماء کرام کی سنگت اختیار کرنی ہوگی۔ لیکن ہمیں دنیا کے کاموں میں تو مصروفیت بہت زیادہ ہماری ہوتی ہے، دین کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے استقبال کے حوالے سے فرمایا اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، لوگوں تمہارے پاس مہینوں کا سردار رمضان مبارک آیا ہے، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھیں جن مجلسوں میں، یہ حدیث مبارکہ سنیں، وَإِن كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ، ایسی مجلسیں کہ جن کی وجہ سے آپ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، انہیں آپ چھوڑ دیں، آپ توبہ کریں اس رمضان مبارک میں۔ ایسی مجلسیں جو اللہ وحدہ لم یزل سے دور کرتی ہیں، ہم نے انہیں چھوڑ دینا ہے، اور ایسی مجلسیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، ہم نے انہیں اپنانا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک میں آپ تہیہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بابرکت مہینہ ہے، اس میں یہ چیز میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر غزہ میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے جی، بلکہ یورپ اپنا مسلم ممالک میں سے غالباً ایک ملک میں باقاعدہ بورڈ میں نے پڑھا ہے، اس پہ سوشل میڈیا پر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ نے آج کسی فلسطینی بھائی کو شہید کیا ہے، اس کا قتل کیا ہے؟ ایک سوال ہے مسلمانوں سے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ بی بی سی کی رپورٹ جو میں ابھی 10 منٹ پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی، اس کا جو بائیکاٹ ہوا ہے، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کا جو بائیکاٹ کیا گیا ہے،
بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے برانڈ ہیں انہیں 70% نقصان ہوا ہے۔ یہ جو پیسہ ہے ان کے برانڈ ہیں، ان کی فرنچائز ہیں، باقاعدہ انہیں ٹیکس جاتا ہے، اس کے بعد وہ پیسہ بارود پر استعمال ہو رہا ہے، ایسے بارود پر استعمال ہو رہا ہے جو میرے اور آپ کے مسلم بھائی غریب اور لاچار غزہ کے مسلمانوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی یہاں سے ہم پیپسی کی بوتل خریدیں گے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ آپ یہاں سے لینا چھوڑیں، دکاندار کمپنی سے لینا چھوڑے، کمپنی وہ پروڈکٹ برانڈ سے لینا چھوڑے، اور برانڈ وہ چیز بنانی بند کر دے، فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کڑیوں کے ساتھ کڑیاں ملی ہوتی ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی تاجر ہے تو وہ یاد رکھے کہ یہ چیزیں اپنی دکان پر لانا ہی بند کر دے۔ رمضان مبارک میں ابھی ہماری اس ویڈیو پر وہ پروڈکٹس کے نام اویزہ کر دیے جائیں گے، وہ بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن اکثر و بیشتر رمضان میں مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے، اسرائیل کی پروڈکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان سے آپ جتنا ہو سکے بچیں۔ دیکھیں ایک سوال اکثر ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر ظلم ہوا، مسلمان کہاں تھے؟ اب آپ نے کربلا تو نہیں نہ دیکھی، بلکہ ہمارے ایک نمازی تو یہ کہہ رہے کاش کہ اگر ہم ہوتے کربلا میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا آپ سے بڑے بڑے مسلمان وہاں پر موجود ہیں، کوئی نہیں بولا، وہ سوشل میڈیا کا تو کوئی نہیں بولا۔ تو جو کربلا میں جب ہوا تھا لوگ اس وقت کوفی بن گئے تھے، اگر کوئی کربلا کا منظر دیکھنا چاہتا ہے وہ دہرایا جا رہا ہے فلسطین میں، وہ غزہ میں دہرایا جا رہا ہے، اور کوفیوں کا حال دیکھنا چاہتے ہیں تو 57 اسلامی ممالک کو دیکھیں، یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں۔ میں اور آپ نے جو کرنا ہے، اپنے تئی جو ہم نے حصہ ڈالنا ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ دکانوں پر بھی جائیں اور دیکھیں، آپ لوگ پڑھے لکھیں، آپ کو پتہ ہے کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ اسرائیل بنا رہا ہے، وہ اس پر اویزہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے مسلمانوں پر بابرکت مہینے میں رحم و کرم فرمائے، اور انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔